السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز تفسیر قرآن لیکچر نمبر 33 ہے، آیت نمبر 62 ہے۔ آج انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ آج کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے زندگی گزارنے کا، زندگی میں کامیاب ہونے کا ایک ضابطہ حیات، ایک قانون اللہ نے بتلایا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شروع میں 4 طرح کے لوگوں کا، 4 طرح کے گروہوں کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 3 بنیادی ضروری جو چیزیں تھیں کامیاب ہونے کے لیے وہ اللہ نے بتلا دی، وہ قانون بتلا دیے کامیاب ہونے کے، ٹھیک ہے۔ تو 4 گروہ کون ہیں، پہلے ان کا میں آپ کو تفصیلی بتا دیتا ہوں، پھر وہ 3 جو چیزیں ہیں، جو 3 ضابطے بتلائے ہیں وہ انشاءاللہ بیان ہو جائیں گے۔ 4 جو گروہ، ان میں سب سے پہلے آمنو کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، ایمان والے۔ ایمان والے تو بالکل واضح ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے اور اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو، جو دین کے ہمارے بنیادی ضروری عقائد ان کو ماننے والا، وہ ایمان والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ان الذین آمنوا والذین ہادوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ نے لفظ ہادو استعمال کیا۔ ہادو سے مراد یہودی مراد ہے، بنی اسرائیلی یہودی مراد ہے۔ اب یہودی کو یہودی کہنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے، ان کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے، تو اس سے متعلق میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز کے اندر بتلایا تھا کہ یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، ان کے تیسرے نمبر کے جو بیٹے تھے ان کا نام یہودا تھا۔ بعض مفسرین نے کہا اس وجہ سے ان کا نام یہودی پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس میں یہ رائے دی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ نے جب واقعہ ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے 70 بندوں کو لے کر تورات کی اس کو کنفرم کرنے کے لیے کہ اللہ کی کتاب ہے، جب کوہ طور پر گئے تھے تو وہ 70 بندے نہیں مان رہے تھے، بولا ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ نے ایک آسمان سے بجلی بھیجی اور وہ سارے کے سارے مر چکے تھے۔ تو اللہ نے دوبارہ ان کو جب زندہ کیا تو اللہ نے فرمایا انا ہدنا الیک، ٹھیک ہے۔ تو لفظ ہدنا جو وہاں پہ ہے تو وہ کہتے ہیں ہدنا سے، یعنی ہم نے ہدایت دی، تو وہاں سے ان کا نام یہودی پڑا، ٹھیک ہے۔ یہ بعض مفسرین نے اس میں یہ کہا ہے۔ اس کے بعد تیسرا والنصارى، لفظ نصارہ اللہ نے استعمال کیا۔ نصارہ سے کون لوگ مراد ہیں؟ نصارہ سے مراد ہیں جو آج کل کے ہمارے عیسائی برادری ہے، عیسائی لوگ جو ہیں، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا گروہ اللہ نے یہاں پہ نصارہ بیان کیا۔ نصارہ کو نصارہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ دیکھیں، نصارہ جو ہے نا یہ نصرانی کی جمع ہے، اور نصران یا نصرانی جو ہے نا یہ نصرت سے نکلا۔ نصرت کہتے ہیں مدد کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ناصر کے معنی بھی آتا مدد کرنے والا۔ تو ان کا نصرانی یا نصارہ نام کیوں پڑا، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف وغیرہ پہنچائی جاتی تھی تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے من انصاری اللہ، اللہ کے راستے میں میرے لیے مددگار کون ثابت ہوگا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کے ساتھ زیادتیاں کرتی تھی، ان کو تکلیف پہنچاتی تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام جب مدد کے لیے وہ کہتے تھے کہ کون میری مدد کرے گا اللہ کے لیے، تو اس وقت کے جو ان کے جو قریبی تھے، ساتھی تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، تو ان کے جو ساتھی تھے ان کو حواری کہا جاتا تھا۔ جیسے صحابہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست، یا یہ کہہ دیں گے جس نے حالت ایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی وہ صحابی کہلاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے ہوئے تھے ان کو حواری کہا جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نا من انصاری اللہ، تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریین کہتے تھے ہم جو ہے نا مدد کریں گے، ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہاں پہ انصار اللہ کا لفظ آتا تھا، تو اس وجہ سے ان کا نام نصارہ پڑ گیا۔ تیسرا اللہ نے جو گروہ ذکر کیا وہ صابئین کا لفظ ذکر کیا۔ والصابئین، صابی کسے کہتے ہیں؟ صابی کا عام فہم جو معنی ہے وہ بے دین کے آتے ہیں، مطلب ایک شخص اگر ایک دین چھوڑ کر کسی دوسرے دین میں چلا جاتا ہے، ایسے شخص کو صابی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عام فہم میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ اسی وجہ سے جب مشرکین مکہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی کہا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ تو جو شخص بھی اصل دین چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کر لیتا ہے، ایسے بندے کو صابی کہا جاتا ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ ایک خاص گروہ یہاں مراد ہے جو ستاروں کی پوجا کیا کرتا تھا۔ ان کے عقائد اس طریقے کے تھے کہ بھائی نبی کا آنا کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا جو عقیدہ تھا نبی کا آنا کوئی ضروری نہیں ہے،
بلکہ یہ ان میں سے کچھ جو ہے نا وہ زبور کے اوپر بھی ایمان رکھتے تھے، داؤد علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ نبی کو کوئی ضروری نہیں سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ بھئی ڈائریکٹلی ہم اللہ کے ساتھ یا اس کے فرشتوں کے ساتھ جو اللہ نے بنایا ہے ان کے ساتھ ہم اپنی مناجات اور یہ چیزیں کر سکتے ہیں، نبی کا آنا کوئی ضروری نہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ سب ستاروں وغیرہ کی پوجا وغیرہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند اللہ نے 4 گروہوں کو اللہ نے تذکرہ کیا، اور سورۃ الحج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں اس کا بھی ذکر کیا، وہ مجوسی ہیں۔ وہ انشاءاللہ جب آئے گا تو وہاں پر ہی میں انشاءاللہ آپ کو تفصیلی بتلا دوں گا۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 گروہ ذکر کرنے کے بعد یہ جو 4 طرح کے لوگ مدینہ کے اندر آباد تھے، ٹھیک ہے، یا تو مسلمان تھے، ایمان والے تھے، یا یہودی تھے، یا نصرانی تھے، یا سابئین تھے، تو یہ 4 طرح کے جو لوگ وہاں پر آباد تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کو اکٹھا ذکر کر کے ایک عام قانون ذکر کر دیا سب کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو یا سابی ہو، سب کے لیے کہ وہ ذکر کر دیا کہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے گا۔ توحید سب سے مست ہے، توحید کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے، تو اللہ نے یہاں توحید کا بتلا دیا کہ جو اللہ پر ایمان لائے، صرف اللہ پہ ایمان نہیں، اللہ کے ساتھ اللہ کی صفات پر بھی ایمان لائے۔ اس کے اندر یہ چیز بھی مفسرین نے بیان کی ہے کہ اللہ پہ ایمان لانا، یہاں پہ کامل ایمان لانا مراد ہے کہ اللہ کی ذات اور ود اس کی صفات، یہ دونوں پہ ایمان لانا جو ہے نا، یہ تب جا کے توحید قائم ہو گئے۔ اب اللہ کی صفات کے اندر کیا ہے؟ اللہ کی صفات کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں کہ بھئی اللہ انبیاء کو بھی بھیجتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، ٹھیک ہے۔ یہ تمام چیزوں کے اوپر اس کے زمرے میں ایمان لانا لازم ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، اللہ کی صفات پہ بھی لاتا ہوں۔ اللہ کی صفات تو یہ ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت بھیجیں گے، اللہ انبیاء کو دنیا میں بھیجیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، تو تمام چیزوں کے اوپر ایمان لانا کیا ہو جائے گا؟ اس کے اوپر لازم ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے آمنو کے اندر ساری چیزیں آ جائیں گی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان بھی آ جائے گا، قرآن پہ ایمان بھی آ جائے گا، تمام چیزیں آ جائیں گی، کیونکہ شریعت اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ بھیجیں گے تو اللہ کی ذات اور صفات دونوں پہ ایمان لانا، ٹھیک ہے۔ والیوم الآخر، آخرت کے دن کے اوپر بھی ایمان لانا مسٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی آپ ایمان لائیں گے۔ تو والیوم الآخر، آخرت سے کیا مراد ہے؟ جو مرنے کے بعد ہمارا قیامت کا حشر کا دن ہوگا، اس دن کے اوپر ہم نے ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے۔ مرنے کے بعد ہم دوبارہ کھڑے ہوں گے، ایک حشر کا دن ہوگا، اس کے بعد جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب کریں گے۔ حساب کتاب کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں جنت یا جہنم کا بتلائیں گے کہ جنت میں جائیں گے اچھے لوگ اور برے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اس کے بعد یہ دوسرا اصول بیان کرنے کے بعد اللہ نے تیسرا جو اصول بیان کیا وہ وعامل الصالحہ، کہ نیک اعمال۔ نیک اعمال کے اندر کیا مراد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت ہمیں جو کام کرنے کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، جس چیز کا اللہ نے احکامات جاری کیے، یہ اعمال صالحہ کہلاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ 3 چیزیں کر لیتا ہے، اللہ پہ ایمان اس کی ذات اور صفات کے مطابق لے آتا ہے، آخرت کے دن پہ ایمان لے آتا ہے، اللہ نے جو اعمال صالحہ ہمارے اوپر لازم کیے ہیں وہ ادا کر لیتا ہے، اب اللہ نے ان کے لیے آگے کیا کامیابی کا کیا وہ ذکر کیا؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے جو اجر ہے وہ ان کے رب کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر دے گا، ان کا بدلہ دے گا۔ وَلَا خَوْفٌ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ ترجمہ کر لیتے ہیں، انشاءاللہ وضاحت ہو جائے گی اور زیادہ۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ، ہادو، جو یہودی ہیں، والنصارى، جو نصرانی ہیں یعنی عیسائی ہیں، والصابئین، اور جو صابی ہیں یعنی جو ستاروں کی پوجا کرنے والے ہیں۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، اب یہاں سے اللہ اصول بیان فرما رہے ہیں، من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، جو ایمان لائے آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور جو نیک اعمال کرے، عاملہ عمل، صالحہ مانے اچھے اعمال کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، اللہ فرما رہے ہیں ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ فرما رہے ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ ان پر کوئی غم ہوگا، یعنی حشر کے دن نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب آخرت کا دن ہوگا، حشر کا دن ہوگا، اس وقت ہر بندہ پریشان ہوگا، ڈرا ہوا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو مومنین اچھے لوگ ہوں گے ان کے پاس فرشتوں کو بھیجیں گے جو ان کو تسلی دیں گے کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا اچھا وقت اب سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے وہ کیا ہوگا؟ ایک اچھا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔